इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज साथियों, आइए और आप सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह वालियाना अंदाज में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निशावर करें। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता जुमा को ज़िना के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई थी, तो आज फिर उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। रब क़दीर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशा, इसलिए कि ये एक गंदा काम है, वसा सबीला और बुरा रास्ता है। ज़िना करने की तो बात दूर रही, रब तबारका व तआला ने ज़िना के करीब जाने से भी मना फरमाया। अब ज़िना के करीब ले जाने में जो सबसे ज़्यादा काम चीज़ें आती हैं वो आँखें और ज़बान। सबसे पहले इंसान अपनी नज़रों से देखता है, फिर नज़रों से देखने के बाद में इस ज़बान से बदकलामी करता है कि जिसका नतीजा ज़िना तक पहुँचता है। तो ज़िना से दूरी इख्तियार करने के लिए बेहतर यही है कि हमें अपनी नज़रों को और अपनी ज़बानों को पाक करना होगा। जो गंदगी हमारे तलफ़्फ़ुज़ में रखी है, जो गंदगी हमारी नज़रों में है, हमें उस गंदगी को ख़त्म करना होगा। आज हर कोई परेशान है, हर कोई अल्लाह की रहमत का तलबगार है। यही ज़बान पर सदा जारी होती है, यार घर में बरकतें नहीं, रहमतें नहीं, अल्लाह की रहमत नुज़ूल नहीं हो रही, क्या बात है। हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर तुम उन दोनों चीज़ों से बाज रहोगे तो ठीक, अगर उन दोनों चीज़ों में से या कोई एक या दोनों चीज़ अगर कर लोगे तो मैं अपनी रहमत तुमसे रोक लूँगा। देखें, पहले अपने जहन नशी रखें ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से जो ये हुक्म फरमाया है तो सिर्फ मुखातिब होकर के ये हुक्म बंदों तक पहुंचाना है, वरना अल्लाह के नबी जो हैं वो मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे कोई गलती होती ही नहीं है, ना वो कर सकता है, वो सोच भी नहीं सकता कि कोई गलत काम या कोई गलत फेल अंजाम दे।
تو یہ بات ذہن نشے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو موسیٰ سے یہ حکم فرمایا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان سے باز رہو گے تو میری رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اگر وہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کسی ایک پر اگر عمل کر لو گے تو میں اپنی رحمتوں کو روک دوں گا۔ تو یہ حکم بندوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک تو زنا ہے اور دوسری چوری۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں، اپنے شہر کو دیکھیں، کس قدر زنا عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کس قدر چوری عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا، گھر کی تو بات دور رہی، مسجدوں تک چوری ہوتی ہے، اور کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں، بالکل ہلکی چیز چپلیں تک مسجد سے چرا دی جاتی ہیں۔ کیا مسجد میں مسلمان کے علاوہ کوئی آتا ہے؟ کیا مسجد میں کوئی غیر آتا ہے؟ کیا مسجد میں کوئی کافر آتا ہے؟ نہیں، آتے تو مسلمان ہی ہے نا۔ تو اس قدر ہمارے درمیان چوری عام ہو چکی ہے اور اس قدر ہمارے اندر زنا عام ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہم سے رکی ہوئی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا۔ اپنے اندر سے یہ عادتیں ختم کریں، اپنے معاشرے سے یہ عادتیں ختم کریں زنا اور چوری کی، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا یا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے اپنے اندر سے یہ دونوں چیزیں ختم کریں۔ آج زنا تو اتنا عام ہو گیا ہے، اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو زنا کے عام کرنے کی وجہ بھی ہم ہی ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یار زنا کے عام کرنے کی وجہ ہم خود کیسے؟ خود ایسے اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر دی، اپنی اولاد کی شادیاں دیری سے کر رہے ہیں۔ آقا کریم مصطفیٰ رحیم کا فرمان عالی شان ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو حال یہ ہے کہ نکاح اتنا مشکل ہے، 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچہ ہوتے ہیں، اور زنا اتنا آسان ہے، فری میں بھی ہو جایا کرتا ہے، 100 200 500 میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے زنا کو آسان کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ نکاح کو آسان کرنے کے لیے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن اس کا الٹا ہم کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا رائج ہے۔ اگر اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر کی جائیں تو یقیناً زنا کے خاتمے کے لیے ایک بہترین قدم ہوگا، کیونکہ ہر کسی کے اندر نفسانیات ہیں، ہر کسی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ لذت یا قوت رکھی ہے۔ اگر وقت پر شریعت کی حد میں رہ کر کے نکاح کر کے اسے انجام دیا جائے گا تو یقیناً زنا ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو غیر شادی شدہ کی بات رہی، لیکن کچھ ہمارے بھائی حضرات بہن حضرات شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ بھائی شریعت ہے، جسم ہے، ہر کسی کی ایک روٹی میں بھوک نہیں مٹتی، لیکن شریعت نے بھی اس کا انتظام کر رکھا ہے، ایک روٹی میں اگر بھوک نہیں مٹتی تو 2 رستے استعمال کر لو، 3 استعمال کر لو، 4 استعمال کر لو، لیکن شریعت کے مطابق کرو۔ 2 بیویوں کے خرچے اٹھانے کے قابل ہو تو اٹھاؤ، ایک بیوی پہ سیرابی نہیں ہوتی تو دوسری بیوی سے نکاح کرو۔
لیکن دونوں کے درمیان عدل اور انصاف یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے دونوں یا تینوں یا چاروں کے درمیان انصاف نہیں کیا، ایک گھر ہی پڑے رہے، دوسرے کو چھوڑ رکھا ہے، ایک کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تیسرے کو چھوڑ رکھا ہے، تو قیامت کے دن ایسا بندہ جو عدل نہ کر سکتا ہو اور اس نے متعدد نکاح کیے ہوں، تو بروز قیامت وہ اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس کا ایک کندھا اوپر ہوگا، دوسرا کندھا نیچے ہوگا. سیرابی ایک پہ نہیں ہوتی ہے، تو شریعت نے رکھا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو. لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر کسی کا ایک نکاح ہو گیا ہے، اگر وہ دوسرا نکاح کرنے کی سوچ بھی رہا ہے اور استطاعت بھی ہے، تو ہمارا معاشرہ لوگ اس سے برا خیال کرتے ہیں. وہی بات اگر ایک بندہ دوسرا نکاح کر لے، اسے گھر سے نکال دیتے ہیں. لیکن ایک نکاح ہونے کے باوجود بھی اگر وہ زنا کر لے تو پورے گھر والے، پورے محلے والے اس کے فیور میں ہو جاتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ شریعت گنہگار زانی کو کہہ رہی ہے، دوسرا نکاح کرنے والے کو نہیں کہہ رہی. شریعت کی حد میں رہ کر کے دوسرا نکاح ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس پر، اور زانی پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ ایسا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں نا، تو ہم اپنی بیٹی اس کے گھر میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہم نے اپنا معاشرہ خود بدل کر رکھا ہے، حالانکہ یہ شریعت ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے متعدد نکاح فرمائے. صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، جن کے ہم پیرانے پیر کہتے ہیں، غوث اعظم، ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز، متعدد نکاح فرمائے. ہم ان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ہم ان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن اگر دوسرے نکاح کی بات آئے تو پورا کا پورا گھر بار اس کے مخالف ہو جایا کرتا ہے. اور وہی بات اگر کوئی زنا کر کے آیا ہو اور پتہ ہو یہ فلاں سے اس نے زنا کیا ہے، لیکن پھر بھی بڑی شان سے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیا کرتے ہیں. حالانکہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس سے بالکل الگ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہم نے خود اپنا معاشرہ الگ بنا لیا ہے. اپنے کردار کو سنوارو. آپ دیکھیں اتنی بڑی سزا ہے زانی کی. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق بتاتا چلوں، بروز قیامت زانی اور زانیہ کو، یعنی جو زنا کیا ہوگا لڑکا لڑکی، اتنا شدید عذاب دیا جائے گا اسے، اتنا شدید عذاب کہ آگ کے اندر سلاخیں سلگائی جائیں گے، اور وہ سلاخیں ان کی شرمگاہ میں ڈالا جائے گا. آج آگ کی ایک چنگاری لگ جائے تو ہم برداشت نہ کر پائیں، اور وہ پوری سوراخ، پورا بھالا آگ سے گرم، بالکل لال، جیسے لوہا لال ہو جاتا ہے نا گرم کرنے کے بعد، ویسا وہ لال ہوگا، آگ سے سیراب ہوگا. وہ شرمگاہوں کے اندر ڈالا جائے گا. اس شرمگاہوں سے ایسی پیپ نکلے گی کہ بے پناہ بدبودار ہوگی. وہ کہ ہم برداشت کر پائیں گے یہ عذاب؟ ایک اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب زانی اور زانیہ کو پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب ہونے کے بعد میں ایک کنواں ہے جہنم کے اندر، اسے غم کا کنواں کہا جاتا ہے. اور وہ کنواں ایسا ہے کہ اوپر سے تو صرف سوراخ ہے، اور اندر وہ کافی کشادہ ہے، کافی کھلا ہوا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اس میں بچھو اور سانپ بھرے ہوں گے، اور ایک بچھو کی تعداد اس کی قد کھچر کے برابر ہوگی، گدھے کے برابر. اور اس بچھو کے اندر 70 ڈنک ہوں گے. آج دنیا کا ایک بچھو کاٹ لے، ایک ڈنک مار دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. 3 دن تک بخار آ جاتا ہے، جسم کو راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. لیکن وہ بچھو جو
खच्चर की कद के बराबर होगा, गधे की कद के बराबर होगा, उसके 70 डंक होंगे और हर डंक में एक मशकीज़ा जहर का होगा। आपने देखा हो ना, अव्वल ज़माने में मशकीज़ा, जब अब तो बोतलें चल गई तो बोतलें लोग चलते हैं, लेकिन अव्वल ज़माने में मशकीज़ा पानी भर के लिए चला करते थे, जो चमड़े का हुआ करता था। तो वो कितना बड़ा होता, वो पूरा जहर से भरा होगा, और वो जहर एक डंक में एक मशकीज़ा, तो गोया 70 डंक और 70 मशकीज़े जहर के होंगे उस बिच्छू के अंदर। और वो बिच्छू जब जानी या जानिया को काटेगा तो 1000 साल तक उसके दर्द को महसूस करेगा। यहाँ 3 दिन में मामला रफा दफा हो जाता है, इंसान सही हो जाता है, 2 दिन में भी ठीक हो जाया करता है, लेकिन वो बिच्छू जो जिना करने वाले को और जिना करने वाली को जहन्नम में गम के कुएं में काटेगा ना, 1000 साल तक उसका दर्द महसूस किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो 1000 तक वो बिच्छू इंतजार करे कि 1000 साल के बाद फिर काटे, वो मुसलसल काटता रहेगा। तो गोया वो कभी इस दर्द से निजात ही नहीं पाएगा, मुसलसल उसे इस दर्द में मुब्तला रखा जाएगा। फिर जब 1000 साल हो जाएंगे तो उसके बाद में जब इस दर्द की शिद्दत खत्म होगी तो उसके जिस्म से गोश्त जो टुकड़े टुकड़े होकर के गिरेंगे, जिस्म पूरा गोश्त जो है उलट फुलट हो जाएगा, सब गिर जाएगा, जिस्म से गोश्त निकल जाएगा। आज जरा सी खरोच लग जाए, खून निकल आए, या उंगली कट जाए या कुछ और हो जाए तो फौरन हम बेचैन हो जाते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन वो अजाब याद करो मेरे प्यारो, जो 2 मिनट की लज्जत के लिए हमने इस अजाब को मोल ले लिया। आज याद करें वो लोग जो तन्हाई में गुनाह करते हैं, आज याद करें वो लोग जो कमरे के अंदर छुप करके गुनाह किया करते हैं। और अब तो फैशन दे दिया गया है इस बदकारी को। आप देख ही रहे हैं कि फरवरी चल रहा है और इसकी 14 फरवरी को न जाने क्या से क्या बुराइयां हुआ करती हैं वैलेंटाइन डे के नाम पे। न जाने कितनी बहनों की इज्जतों पर हमला होता है, न जाने कितनी बहनों की इज्जतों को उजाड़ा जाता है। कहीं जंगलों में जाकर के, बयाबानों में जाकर के, होटलों में जाकर के, ओलों में रूम बुक करके न जाने कहां कहां कैसे कैसे हमारी बहनों की इज्जतों से, आबरू से खेला जाता है। हमने इसको उरूज पर दे रखा है, इसे ऊपर अच्छा काम समझ रखा है। याद रखो मेरे प्यारो, 2, 5, 10 मिनट की लज्जत के लिए जो हमने अजाब मोल रखा है, दुनिया के बिच्छू के डंक को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम में जो हमें अजाब दिया जाएगा, जो खच्चर के कद के बराबर बिच्छू होगा, जिसके डंक 70 होंगे और हर डंक में एक मशीज़े का जहर होगा, उस डंक को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपने माशरे को सुधारें, अपने बेटों और बेटियों पर नजर रखें। आका करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी, एक शख्स आया जो मुसलमान नहीं था, काफिर था, लेकिन वो आका की बारगाह में ईमान लाने के लिए आया कि आका मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आका मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मोमिन होना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत जोश में आई, मुसलमान बनाने के लिए तैयार। वो काफिर कहने लगा मैं सारी चीजें छोड़ सकता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक बुरी आदत मेरे अंदर जिना की है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उस जिने को नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूँ, सारी बातें को छोड़ सकता हूँ, आप मुझे मुसलमान कर लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन जवाब दिया। क्या तू चाहता है कि तेरी माँ के साथ कोई जिना करे? वो कहता नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई जिना, मेरी माँ के साथ कोई जिना करे। क्या तू चाहता है तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ कोई जिना करे। क्या तू चाहता है तेरी बीबी के साथ कोई जिना करे?
بس کرنے لگا حضور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے ساتھ زنا کرے. تو آقا نے ارشاد فرمایا جس سے تو زنا کرے گا اگر میں اجازت دے دوں تو وہ بھی تو کسی نہ کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی تو کسی نہ کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی تو کسی نہ کسی کی بیوی ہوگی. جب یہ الفاظ نکلے اس نے توبہ کر لی کہ یہ گناہ بھی میں چھوڑ دوں گا, پر آقا آپ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں شامل کر لیں, مسلمان کر لیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں زنا دین ہے, دین قرض ہے, قرض اسے واپس کرنا ہی پڑے گا. جیسے ہم کسی سے قرض لے لیں اسے دینا ہی دینا ہے. اگر کسی نے زنا کر لیا, آقا کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زنا دین ہے, دین قرض ہے, وہ تمہارے گھر میں ضرور آئے گا. اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو کبھی نہ کبھی تمہاری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا, تمہاری بہن کے بھی ساتھ زنا کیا جائے گا, تمہاری بیوی کے ساتھ بھی زنا کر کے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں دیوالیں چاہے گھر کی کتنی بھی بڑی کیوں نہ کر لی جائیں, لیکن اگر کسی نے زنا کیا ہے تو یہ قرضہ ہے, قرضہ اس کے گھر میں لوٹ کر کے آئے گا. کیا ہم چاہتے ہیں زنا کر کے اپنے گھر میں زنا کی دعوت دے دیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ زنا کریں اور اپنی بہن کے ساتھ زنا کروانے کے ہم دعوت دیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے زنا کریں اور کوئی ہماری ماں کے ساتھ آ کر کے زنا کرے؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے. تو ہم اگر یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں پر جو ہم آفت ڈالتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, پہلے اسے ہمیں چھوڑنا ہوگا. ہم جب کسی دوسرے کی بہن کو عزت دیں گے تبھی ہماری بہن کو عزت ملے گی. اگر ہم نے کسی کی بہن کی عزت کو اجاڑ دیا تو یقیناً حدیث پاک کے مطابق ہماری بہن کی بھی عزت لوٹی جائے گی, ہماری ماں کی بھی عزت لوٹی جائے گی, اور ہماری بیوی کی بھی عزت لوٹی جائے گی. قرضہ ہے, ادا ہونا ہی ہونا ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ یاسین مسجد کے امام صاحب محمد سہیل صاحب کہہ رہے ہیں, نہیں, یہ میری زبان نہیں ہے. الفاظ زبان تو میری ہے, بات جو میں کہہ رہا ہوں جو وہ تو میری آواز ہے, لیکن یہ الفاظ جو نکلے ہیں یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں ہیں, کسی دنیا دار کے الفاظ نہیں, بلکہ مدینے کے تاجدار کے الفاظ ہیں. زمانہ ٹل سکتا ہے, ہماری تمہاری بات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, کعبے کے بدر دجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ کی بات پتھر کی لکیر ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں زنا نہ آئے تو پہلے ہمیں اس بدفعلی سے توبہ کرنی ہوگی, اس برے کام سے دوری اختیار کرنی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ بدفعلی جو ہمارے اندر, ہمارے درمیان, ہمارے معاشرے میں رائج ہے, اللہ رب العزت پیارے محبوب کے وسیلے سے, مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتوں کے وسیلے سے ہمارے اندر سے یہ برائی, یہ بدعمالی کا خاتمہ فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ شریعت کی پابندی کرتے رہیں اور اس فعل بد سے دور رہیں, اور خاص کر 14 فروری کو اپنے بچوں پر نظریں رکھیں, اور اپنے معاشرے پر نظریں رکھیں, اپنے محلے میں نظریں رکھیں. آج تو معاملہ ایسا ہے کوئی کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی چند اشخاص, چند ہمارے بھائی ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں, جو یہ چاہتے ہیں ہمارے محلے میں کوئی برائی نہ آ پائے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محلے کی ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ رہے. لیکن یاد رکھیں ابھی چند اشخاص ایسے ہیں, چند لوگ ہیں ایسے, لیکن آخری وقت میں کوئی ایسا موجود نہ ہوگا, کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے تیار نہ ہوگا. ابھی بھی وقت ہے, جو سمجھائے, نیکی کی تعلیم دے, نیکی کا حکم دے, اس کو سمجھے اور عمل کریں. اللہ رب العزت ہم سبوں پر اپنا خاص فضل عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں